حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، لوگوں کو دن رات اللہ کی طرف پکارتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آزمائش بھیجی جس کے اندر سرخرو ہوئے، سب کچھ چلا گیا، کھیت و کھلیان چل گئے، ساری اولاد فوت ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے پرایوں نے بھی چھوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جسم کے اوپر بھی تاریخی مرض آ گئی، اپنے پرائے سارے دور ہونے لگے، اور اس حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے صبر کے راستے کو اختیار کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ دل دکھانے والے جملے بھی نکلے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سختی آ گئی۔ تو لوگ تو ہوتے ہیں، ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں، برے برے تبصرے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے غلط باتیں تو دل تو دکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، رب انی مسنی الضر، یا اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھ کو بیماری پہنچ گئی ہے، تو میرے اوپر رحم فرما کہ تم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جتنی سخت بیماری آئی اس کے اندر صبر کیا۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر جب کوئی انسان اچھا صبر کرتا ہے، اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اچھا صبر کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس نے صبر ایوب کیا ہے، کہ صبر ان کے ساتھ جڑ گیا۔ کوئی صبر سیکھنا چاہے تو ایوب علیہ السلام سے سیکھے، اولادیں بھی چلی گئی صبر کی، کھیت و کھلیان بھی چل کے صبر کیا ہے، اپنے پرایوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، جو زوجہ قریب تھی وہ بھی بعض اوقات تنگ ہو جاتی، جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو اپنے بھی اسے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، جو بس ہوتے تھے بس اللہ ہیلا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، صبر کرتے رہے، اور زبان سے منافی صبر ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر لی، یا اللہ مجھ کو تکلیف پہنچ گئی، بیماری پہنچ گئی، اس کو دور کر دے، یہ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، اس سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، تو یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہوتا، علاج اپنا کرانے سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ یا کوئی انسان کو تکلیف پہنچ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے اور انسان نے اگر رونا شروع کر دیا تو رونا بھی صبر کے منافی نہیں ہوتا، رونے کی وجہ سے بھی صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ابراہیم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کا بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کے اوپر اٹھایا، بچہ جانکنی کی عالم میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے اندر دم دے گیا، تو صحابہ نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو رہا ہے، تو انہوں نے رونے کو صبر کے منافی سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسئلہ سمجھایا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ تو اللہ نے بندوں کے لیے دوسرے بندوں کے دلوں میں رکھ دیے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے دوسرے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو صبر کے جو منافی چیز ہے جس سے صبر کا ثواب ضائع ہوتا ہے، وہ شکوہ شکایت کرنا ہے، وہ جزع و فضا کرنا ہے، وہ بین کرنا ہے، وہ غلط غلط جملے زبان سے نکالنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں بیمار ہو گیا، میں ہی نعوذ باللہ اللہ کو نظر آتا ہوں، بلکہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں اس سے صبر کا ثواب تو ضائع ہونا درکنار، انسان دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ بعض کلمات کفری ہوتے ہیں، گھر کے اندر موت ہو گئی، آدمی کہہ دے کہ ہمارے ہی جوان مرتے ہیں، یا کوئی آدمی مر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا، تو یہ جملے صبر کے منافی ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ صبر کا ثواب ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے جملے بول کر کے انسان اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا مانگی ہے، اور یہ دعا مانگنے یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اس سے صبر کا ثواب ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، لوگوں تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے بلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ نے قبول کی ہے، اور جتنی نعمتیں چھن گئی تھیں ان سے ڈبل اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ سننے والا ہے، جب آدمی صبر کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ قبول کر دے تو جو کچھ تقدیر پہ نہیں لکھا وہ بھی مانگ لے، اللہ تعالیٰ قبول کر دے تو وہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی ہے، اللہ اس کو تبدیل کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی بڑی ذات ہے؟ کوئی بھی اللہ سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا یہ مفہوم ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز بھی ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ ایک چیز بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، تبدیل کرنا چاہے تو ضرور تبدیل کر سکتے، اور دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقتیں رکھی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے